بحث نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ شوکر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شوکر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد، کیا چاہیے بعد صبا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ سب کے بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وسلموا علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد درود لامحدود امام الانبیاء مدینے کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں، کہ جن کے صدقے رب کائنات نے عالمین کو تخلیق فرمایا اور حتیٰ کہ اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج اس مبارک دن کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے، آج کی یہ پروقار محفل کی برکت سے ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی، مرشد کریم کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ محفل سجانے والوں کو محفل سجانا، سننے والوں کو سننا، پڑھنے والوں کو پڑھنا، جس کسی نے بھی جس انداز میں بھی حصہ لیا، رب تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریباً 8 بجے تک میرا ٹائم ہے اور اتنے وقت تک آپ ہمیں برداشت کریں گے اور محبت سے جلوہ فرما رہیں گے۔ آپ ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ پیارے آقا کے پیارے غلام، قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں اگر ایک اور قرآن پاک کی تلاوت، آیت کو تلاوت کیا جائے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ آیت مقدسہ جو میں نے پہلے تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا ارسلنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا ہم نے بھیجا۔ آیت ثانی جو تلاوت کی، کچھ حصہ تلاوت کیا، رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ پیارے آقا کو پیارے غلام، مثال دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائے گا، بیٹی پیدا ہو تو خوشی منائے گا، غم تو کرے گا نہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت جو عطا ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے نعمت جو عطا فرمائی بلا تشبیہ و تمثیل، رب کائنات نے فرمایا ہم نے بھیجا۔ احسان ہے
خوشی منائیں گے ایمان والے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ میری نعمتوں کو شکر کرو۔ اب یہ نعمت ایمان والوں کا عطا فرمائی، اب خوشی منائیں گے ایمان والے، اور اس خوشی کا جو یہ خاصہ ہے، یہ صفت ہے ایمان والوں کی۔ اب خوشی ایمان والے ہی کریں گے، بے ایمان تو کرے گا نہیں۔ ٹھنڈے نہیں، بلند آواز سے آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ آگے چلیے، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ علماء تفاسیر نے، مفسرین نے لکھا حضور کہاں کہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ ہے عالم نہیں ہے، اس میں بھی ڈفرنس رکھیے گا کہ عالم نہیں کہا۔ عالم ہوتے میں تو نکمہ ہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں تو یہ عالم ہیں یعنی علم والے ہیں۔ ایک ہوتے عالم جسے دنیا بولتے ہیں، لام پر زبر ہو تو یہ دنیا کہیں گے۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عالم میں آ گیا ہے، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ قبر میں پہنچ گیا، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں بھی اپنے غلاموں کے لیے حضور رحمت ہوں گے، فقط غلاموں کے لیے نہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے، رسول کے لیے، فرشتوں کے لیے امام الانبیاء رحمت ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اس سے بھی بلکہ آگے بڑھ کے مفسرین نے لکھا کہ جن چیزوں میں جان ہے سبحان اللہ، حضور ان کے لیے بھی رحمت، جن میں جان نہیں ہے حضور ان کے لیے بھی رحمت۔ جن میں عقل ہے حضور ان کے لیے بھی رحمت، جن میں عقل نہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں عالمین کے لیے رحمت، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی امام الانبیاء رحمت بن گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسے جید بزرگوں نے لکھا کہ یہاں رحمت کا معنی راحم ہے، یعنی مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے گھر سے تیسرا گھر ہو، پریشانی کے عالم میں ہے، رنج کے عالم میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلف میں ہے، ماشاءاللہ تکلف میں ہے، توجہ ہے تو بول لیں سبحان اللہ۔ تکلف میں ہے، توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ۔ تکلیف میں ہے، رنج میں ہے، عالم میں ہے۔ اب گھر تیسرا ہے، جب انہیں خبر ہی نہیں ہے، اگر ان کے پاس وقت و وسعت ہے بھی صحیح تو اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ خبر ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ جب معلوم ہوگا تو حضرت والا تبھی جائیں گے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ توجہ فرمائیے گا پیارے آقا کے پیارے غلاموں، مفسرین نے لکھا یہاں رحمت کا معنی راحم ہے، مہربانی فرمانے والے ہیں، اور مہربانی فرمانے والے عالمین کے لیے ہیں۔ وہ عالم بطن ہو، عالم دنیا ہو، عالم قبر ہو، عالم حشر ہو، محشر کا میدان ہو، غلام جہاں بھی مصیبت میں ہو، پیارے آقا مہربانی فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کوئی منہ اٹھا کے شجرہ خبیثہ کا ٹوٹا ہوا پتا یہ کہے کہ حضور کا علم ہی نہیں ہے؟ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، جب حضور جانتے نہیں تو مہربان کیسے ہوئے، رحم فرمانے والے کیسے ہوئے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی خبر گیری فرماتے ہیں، خبر رکھتے ہیں میرا غلام کس حال میں ہے، یہ بھی خبر رکھتے ہیں کس تکلیف میں ہے، کس رنج میں ہے، کس عالم میں ہے۔ میرے آقا یہ خبر رکھتے ہیں، جب حضور کو خبر ہے تو عالمین میں عالم جو بھی ہو، غلام پکارے اپنے غلام کو امام الانبیاء نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، اپنے غلام کو نوازتے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے غلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خنجر خونخوار کی چمک سے ایک قطرہ اگر لیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے۔ ارے فریاد
पेश करने वाले तो बने प्यारे आका के प्यारे गुलाम। सुभान अल्लाह। बिला ताकीर अगली बात करना चाहता हूँ, हुजूर आलमीन के लिए रहमत है और बुजुर्गों ने फरमाया रहमत बमाना राहिम है, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। अच्छा, फ़कत इंसानों पर रहम नहीं है, वो मैंने अर्जी पेश की कि जानवरों पर भी रहम है, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। प्यारे आका के प्यारे गुलामों, मुफस्सिरीन ने लिखा फ़कत ईमान वालों के लिए मेहरबानी फरमाने वाले नहीं हैं, काफिरों पर भी इस दुनिया में इमामुल अंबिया मेहरबानी फरमाने वाले हैं। क़यामत के दिन मेहरबानी नहीं होगी, क़यामत के दिन मैज़ान अमल कायम होगा कि दुनिया में इमामुल अंबिया की ज़ात पर जो तानो तशनी करते रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस में नक्श निकालते रहे। अब ये ना ज़हन में लाइएगा कि इमामुल अंबिया क़यामत के दिन भी मेहरबानी फरमा देंगे। इस आलम में अगर तुम्हारी शक्लें नहीं बिगड़ी तो हशर में भी कुछ नहीं होगा। ये सुन ले, वो फरास के कुत्ते हो या इमामुल अंबिया पर कोई भी तानो तशरीह करने वाला हो, हुजूर में नक्श निकालने वाला हो, प्यारे आका के प्यारे गुलामों यहाँ बचे हुए हैं तो इमामुल अंबिया की ज़ात का सदका है। क़यामत के दिन ऐसे जूत पड़ेंगे कि समझ आ जाएगी। आप बोलेंगे बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, समझ आ जाएगी। आपकी समातें आशना है। इमामुल अंबिया की आमद हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चच्चा जो साहिब ईमान नहीं है, अबू लहब, स्वैबा लोंडी ने आके खबर दी कि आपके भतीजे पैदा हुए हैं। उंगली के इशारे से उस लोंडी को आज़ाद कर दिया भतीजे की आमद की खुशी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोंडी को आज़ाद किया। अलगर्ज वो काफिर था, मुर्तद था, लाइन था। अबू लहब मर गया, फौत हो गया। उसके घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। कहने लगा और तो कोई खैर की खबर नहीं है, लेकिन जिस उंगली से स्वैबा लोंडी को आज़ाद किया था ना, भतीजे की आमद की खुशी में, भतीजे की विलादत की खुशी में, अल्लाह पाक ने उस उंगली से हर पीर शरीफ को मुझे अल्लाह पाक पानी अता फरमाता है जिसमें आज़ाब में थोड़ी सी तखफीफ आ जाती है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं वो तो काफिर था, हम तो मुसलमान हैं। वो तो मुर्तद था, हम तो मानने वाले हैं। वो मोमिन नहीं था, हम मोमिन हैं। उसने भतीजा समझ के लोंडी आज़ाद की थी, हम तो आका समझ के, इमामुल अंबिया समझ के, रसूल समझ के खुशियाँ मनाते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं अगर उस काफिर ने खुशी मनाई है, अल्लाह पाक ने अजर ज़ाया नहीं फरमाया। हम गुलामों के खुशी मनाए, अजर ज़ाया हो जाएगा। सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका प्यारे गुलामों, इस आलम में काफिरों पर भी इमामुल अंबिया ने मेहरबानियाँ फरमाई। वक़्त काफिरों की बात नहीं है। हुजूर के गुलामों तवज्जो कीजिएगा, प्यारे आका ने तो पत्थरों पर भी मेहरबानियाँ फरमाई, दरख्तों पर भी मेहरबानियाँ फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में है, एक बद्दू आपकी बारगाह में आया, साहिब ईमान नहीं है। कहने लगा मैंने सुना है आपने नबूवत का दावा फरमाया है। फरमाया हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे बरहक नबी बना के भेजा है, रसूल बना के भेजा है। बद्दू कहने लगा कि वो जो सामने दरख्त खड़ा है उसको इशारा कीजिए, यहाँ ज़मीन को चीरता हुआ कदमों में आ जाए। अगर इमामुल अंबिया फरमाते दरख्त को इशारा करते तो ज़मीन को चीरते हुए कदमों में आ जाता। दरख्त की क्या औकात थी हुजूर की बात ना मानता। ठंडे नहीं, बुलंद आवाज़ से बोलेंगे सुभान अल्लाह। दरख्त की क्या औकात थी प्यारे आका के प्यारे गुलामों, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं। बद्दू को फरमाया जा पैगाम दे मेरा कि इमामुल अंबिया बुला रहे हैं, इमामुल अंबिया बुला रहे हैं। अब बद्दू गया, काफिर है, मुर्तद है, लईन है, साहिब ईमान नहीं है। प्यारे आका के प्यारे गुलामों, उस बद्दू ने, काफिर ने इमामुल अंबिया का पैगाम दरख्त को जाके पहुंचाया है। दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ इमामुल अंबिया के कदमों में
میں آیا ہے وہ خبر دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو نے جب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرا۔ حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے، پیارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیٹھے ہیں تو بلند آواز سے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ اے ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہاں رک کر میں بات کہنا چاہوں گا، علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ یہ ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ جو تھا۔ اب جب پوچھا نا کہ محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، پیارے آقا نے فرمایا ابو جہل تو کہتا ہے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، جو چیز تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتائے میں کون ہوں پھر مان جاؤ گے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پیارے آقا کے پیارے غلام، ابو جہل اپنی بے غیرتی میں 2 قدم آگے بڑھا، کہنے لگا اگر یہ بات ہو جائے، یہ معاملہ ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ یہاں بات کہنا چاہوں گا، وہ ابو جہل کا جاہلوں کا ابا تھا، وہ حضور علیہ السلام نے نقص نکالنا، انبیاء علیہ السلام کو آزمانا، حضور علیہ السلام نے عیب نکالنا، یہ صاحب ایمان لوگوں کا شیوا نہیں، یہ صاحب ایمان لوگوں کا شیوا نہیں۔ اب دیکھیں وہ کافر تھا اور امام الانبیاء کو آزمانے آیا ہے، نقص نکالنے آیا۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، غلام ہمیشہ تعریف ہی کیا کرتے ہیں، نقص نہیں نکالتے، تعریف کرتے ہیں۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام جسمان خلق نے دیکھا، دنیا عالم نے دیکھا، مکے کی کفار نے دیکھا، پیارے آقا علیہ السلام نے مٹھی میں موجود کنکروں پر مہربانی کی نظر فرمائی تو کنکروں نے بول کر بتایا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، امام الانبیاء اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب کنکروں نے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جب کنکروں نے یہ گواہی دی، گویا کہ یوں کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، جب کنکروں نے اپنے غلامی کا حق ادا کیا تو پھر ابو جہل نے کیا کیا، وہ کنکر حضور کے قدموں میں پھینک دیے۔ یاد رکھیں کسی لعین کے بھی قبضے میں ہو، کسی لانتی کے بھی ضبط میں ہو، کسی جہنم کے کتے اس کے قبضے میں ہو یا اس کی حکمرانی میں ہو، پیارے آقا کے پیارے غلاموں، حضور کی غلامی کا پٹا گلے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ کنکروں نے ہمیں سبق دیا ہے تو پھر مقام کیا ملے گا جب غلامی کا حق ادا کریں گے، امام الانبیاء کے قدم ملیں گے، جب حضور کے قدم ملے تو رب کی رضا ملے گی۔ غلامی کا حق ادا کرنے والے تو بنے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، اسی بات سے ایک اور نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل بھی مانتا تھا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اب جو چیز مٹھی میں ہے آپ کے لیے غیب ہے، اور جو چیز مٹھی میں ہے اس کے لیے آپ غیب ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، گویا کہ ابو جہل تھا تو کافر، نبی کا معنی بتا گیا ہے کہ نبی ہوتا وہی ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، یہ گندی نالی کے کیڑوں کو کیا خبر کہ امام الانبیاء کی شان کیا ہے؟ امام الانبیاء تو نظر کرم فرما دے تو کنکروں کو بھی علم غیب ہو جایا کرتا۔ اتنا ٹھنڈا نہیں، بلند آواز سے بولیں گے آپ سبحان اللہ۔ کنکروں کو بھی علم غیب ہو جایا کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، پیارے آقا کے پیارے غلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جو زندہ فرماتے تھے قم بإذن اللہ فرما کے، وہ پہلے انسان ہوا کرتے تھے، ان سے روح قبض ہو گئی،
رب تعالیٰ کی عطا سے فرمایا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو ان میں جان آ جایا کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ فرماتے جن میں پہلے جان ہوتی۔ آپ کے گھر میں کوئی کنکر ہے جو کلام کرے، جو ہلتے ہوں، جو بات کرتے ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی دیواروں پہ بھی کان ہوتے ہیں، یہ محاورہ بولا جاتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے یا وضاحت کیا ہے؟ مقصود وہ نہیں ہے۔ بہرحال کبھی سنا دیواریں کلام کرتی ہوں، اینٹیں کلام کرتی ہوں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، امام الانبیاء نظر کرم فرمائے تو کنکروں میں بھی جان آ جائے اور کلام کر کے بتائے، حضور کی گواہی دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے جاندار ہوتے تھے، حیات ہوتے، ان میں روح ہوتی، ان کو زندہ فرماتے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تو ان کو زندہ فرمایا ہے جن میں جان نہیں ہوتی، کنکر بھی کلام کرنے لگے۔ حضور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ راحم، رحمت بمانا راحم ہے، مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے، اپنے غلاموں پر شفقت فرمانے والے۔ حضور علیہ السلام نے کیسی کیسی مہربانیاں فرمائی۔ پیارے آقا کی پیارے غلاموں، آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے، آپ بیٹھے ہیں بلند آواز سے، پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے کارروائی کرنا شروع کر دی۔ بھئی دن بدن جو ہے دائرہ اسلام میں امام الانبیاء کے قدموں میں غلاموں کی تعداد تو بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی دیکھیں حضور کی کہاں کہاں تک ہے، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو روکا جائے۔ حبیب بن مالک یمنی، اب بڑے دانا آدمی، صاحب ایمان تو نہیں تھے لیکن دانا تھے، صاحب علم آدمی تھے۔ ان کو بلایا گیا کہ حضرت آپ آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں جن کی ان کے پاس جواب نہ ہو، جب جواب نہیں ملیں گے تو ہم پھر باتیں کریں گے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، حبیب بن مالک یمنی آیا، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ابو جہل نے مشورہ کیا، حبیب بن مالک یمنی کو بٹھایا، بات یہ ہے کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا، حضور کی بارگاہ میں جانے سے روکنے والے یاد رکھ لیں، یہ وہی جراثیم اب تک چلے آ رہے ہیں۔ روضہ انور کی جالی کے سامنے جائیں تو وہی وہ جراثیم ہے، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، ادھر سے تو کچھ نہیں ملتا۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، انہیں کیا پتا فرشتے بھی اس بارگاہ میں جو ایک بار حاضر ہو جاتے تو قیامت تک جو اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گا۔ صبح شام غلامی کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ تو بارگاہ ہو ہے، بارگاہ۔ مشورہ یہ ہوا کہ چل کے ان کی بارگاہ میں نہیں جانا، ان کو یہاں بلانا ہے، جب وہ یہاں آ جائے تو اٹھ کے استقبال نہیں کرنا۔ سنو، میلاد کی آمد کی خوشی منانے والوں اور امام الانبیاء کی آمد کی خوشی منانے والوں، ابو جہل نے کہا کہ جب امام الانبیاء آئے تو اٹھ کے استقبال نہیں کرنا۔ مشورہ طے ہو گیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیغام رساں نے پیغام دیا، حضور تشریف لائے۔ جب امام الانبیاء تشریف لے آئے، سب سے پہلے مشورہ دینے والا کہ اٹھ کے استقبال کسی نے نہیں کرنا ابو جہل تھا۔ جب امام الانبیاء تشریف لائے تو سب سے پہلے اٹھ کے استقبال کرنے والا یہی ابو جہل تھا۔ کہنے والوں نے کہا ہے ابو جہل تو کہنے والا تھا نامراد کہ امام الانبیاء کو اٹھ کے استقبال نہیں کرنا، سب سے پہلے تو خود کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے کان سے پکڑ کے کسی نے کھڑا کر دیا اٹھ محمد عربی کا استقبال۔ بزرگوں نے لکھا کہ وہ کان سے پکڑ کے کھڑا کرنے والے جبریل امین۔ پیارے آقا کی پیارے غلام حبیب بن مالک یمنی، اس نے پہلا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مہربانی دیکھیں کہاں کہاں تک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آپ اگر سچے نبی ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے
جن کا حکم اور جن کا کمال آسمانوں پر بھی چلتا ہے یا دوسرے عالم میں بھی چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر جو نبی نہ ہو تو پھر کمال دنیا تک ہی رہتا ہے اگر ہو. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں تو پھر جادوگر کا جادو اس دنیا تک ہے, آسمانوں پر نہیں پہنچ سکتا. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آسمانی چاند ہے نا, اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں, پھر جوڑ کے بھی دکھائیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیں گے آپ سبحان اللہ. اسے جوڑ کے بھی دکھائیں. پیارے آقا علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ تشریف لے گئے. الغرض امام الانبیاء علیہ السلام نے, بزرگوں نے فرمایا, یوں انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند نے اپنا سینہ شک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پھر کہنا چاہوں گا, حضور توجہ فرمائیے گا, امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا, اشارہ, ٹچ نہیں فرمائی انگلی. ٹچ بھی اگر فرمانا چاہتے تو فرما سکتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران امام الانبیاء تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر پیچھے تشریف لے آئے. نماز ختم ہوئی, صحابہ کرام نے پوچھا, آقا یا رسول اللہ, نماز کے دوران آپ آگے بڑھے تھے, پھر پیچھے آگے کیا معاملہ تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا, میں نے نماز کے دوران جنت الفردوس میں ایک کھجوروں کا خوشہ دیکھا ہے. با اختلاف روایات ایک کھجوروں کا خوشہ دیکھا ہے یا انگوروں کا خوشہ دیکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اگر اس خوشے کو توڑ کر اس عالم میں لے کے آتا, تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے, یہ خوشہ ختم نہیں ہونے والا تھا. یہ جنت بھی حضور کے صدقے بنی ہے. سبحان اللہ. جب اس خوشے کی کوئی مثال نہیں دے سکتا, حضور کی ذات کی کیا مثال ہوگی. بہرحال توجہ کیجیے گا, پیارے آقا کے پیارے غلاموں, ہم ہاتھ اٹھائیں کتنے فٹ جائے گا؟ بولے بولے کتنے فٹ جا رہا ہے یار؟ نظر آ رہا ہے 2-3 فٹ. 2-3 فٹ جائے گا نا. نظر اٹھائیں کہاں تک جائے گی؟ آسمان کے ستارے تو نظر آ ہی جاتے ہیں نا رات میں. پیارے آقا کے پیارے غلاموں, امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا ہے اور جنت الفردوس میں پہنچ رہا ہے. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی قرب و جوار میں جنت ہے, اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے, سب سے اعلیٰ جنت. امام الانبیاء نے ہاتھ بلند فرمایا, جنت میں پہنچا ہے. حضور کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضور کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچ رہا ہے. چاند تو جنت سے نیچے ہے. کیا حضور اشارہ, اگر انگلی ٹچ فرما دیتے تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, امام الانبیاء نے فقط اشارہ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تابو تمام تمہارے لیے. سبحان اللہ. حضرت کیا فرما گئے؟ سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند شک ہوا. میں وہ کہہ رہا تھا, امام الانبیاء نے چاند پر مہربانی فرمائی اور اشارہ فرمایا, چاند شک ہو گیا. سبحان اللہ. اب پھر اسے جوڑ بھی دیا. پیارے آقا کے پیارے غلام حبیب بن مالک یمنی نے کہا, آقا یا رسول اللہ, میرا دوسرا سوال یہ ہے, وہ دل میں ہے, اور نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. امام الانبیاء نے فرمایا, جو سوال تیرے دل میں ہے, میرے آخری جملے ہیں, توجہ کیجیے گا, جو سوال تیرے دل میں ہے وہ سوال بتاؤں یا سوال ہی پورا کر دوں؟ بلند آواز سے بولے یا سبحان اللہ. سوال ہی پورا کر دوں. حبیب بن مالک یمنی عرض کرنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر سوال ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے, سوال بھی بتا دیں, ہمارا جو ہے جواب بھی وہ پورا کر دیں. حبیب بن مالک یمنی کو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, اے حبیب بن مالک یمنی, جب گھر سے چلا تھا یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ جس کے پاس جا رہا ہوں, جس کے بارے یہ تذکرے سن رہا ہوں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اپنی نبوت کے دعوے میں اگر وہ سچے ہیں تو ان سے دعا کرواؤں گا. میری بیٹی جو گھر میں اپاہج ہے, کلام نہیں کر سکتی, ٹانگوں سے چل نہیں سکتی, ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی, پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں ان سے دعا کرواؤں گا. آپ سے دعا کروانے کے لیے اسی نیت سے نکلا تھا. پیارے آقا کے پیارے غلاموں, امام الانبیاء نے فرمایا, اے حبیب بن مالک یمنی, جاؤ, رب کائنات نے تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے.
प्यारे आका के प्यारे गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हबीब बिन मालिक यमनी ने कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हुआ, मुसलमान हुआ, घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो बेटी खुद चल के आए। हैरान चश्तर है, बेटा आप कौन हो? कहने लगा मुझे कमाल है, मैं आपकी बेटी हूँ। हबीब बिन मालिक यमनी कहने लगे बेटी ये कमाल कैसे हुआ? बेटी ने कहा अब्बा जान कमाल करते हैं, मक्के में जाके आखिरुज़्ज़मान नबी से दुआएं भी करवाते हैं, फिर पूछते हैं ये कमाल किसने किया है? जिसकी बारगाह में जाके आपने दुआएं करवाई हैं ना, वही पाक नबी यहाँ मेरे पास तशरीफ लाए थे, मेरे जिस्म पर हाथ फेरा है, शिफा भी अता फरमा गए हैं, कलमा भी पढ़ा है। ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। प्यारे आका के प्यारे गुलामों, ये किसी आम शख्सियत की आमद की खुशी नहीं है, ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है जो जमीन पर जलवा फरमा हो तो आसमानी चांद के दो टोटे फरमा देते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है जो जमीन पर जलवा फरमा हो तो डूबे सूरज को पलट कर रख देते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है कि हाथ पर निकला हुआ आग से डेला गुलाम लेकर आए तो लुआबे दहन लगा के आग दुरुस्त फरमा देते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है जो दरख्तों को भी हुक्म फरमाए तो कदमों में आ जाते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है कि जो पत्थरों को भी हुक्म फरमाए तो पानी पर तैरते हुए कदमों में आ जाते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है। प्यारे आका के प्यारे गुलामों, जिनका हुक्म फकत जमीन पर नहीं आसमानों पर भी चलता है, ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है कि जिब्रील अमी मेराज की जगह रात जगाने आते हैं तो कदमों को चूम कर जगाते हैं। पूरी मखलूक हो के सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो रुक जाते हैं, इमामुल अंबिया फिर भी आगे रवाना होते हैं। ये उस पाक नबी की आमद की खुशी है कि जिनके सदके रब्बे कायनात ने अपना रब होना ज़ाहिर करवाया। और ये एहसान ईमान वालों पर है। प्यारे आका के प्यारे गुलाम, रब्बे कायनात ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुम्हारे से ज़रूर बिल ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। हुजूर के गुलामों, ये हाथ नेमत है ना, इनका इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। मिलादी हैं तो मिलादी होने का हक भी अदा कीजिए। ये हाथ नेमत है तो नेमत का हक अदा होना चाहिए। राह रास्त में, अच्छे काम में, अच्छे फेल में ये इस्तेमाल होना चाहिए। आँख है ना, अच्छा देखें, कुरान पाक की ज़ियारत करें, उलमा की ज़ियारत करें, दीनी किताबों की ज़ियारत करें, बस निगाही नहीं करनी। ये टांगे हैं ना, ये अल्लाह पाक की नेमत है तो अच्छे इस्तेमाल में लानी चाहिए। प्यारे आका प्यारे गुलामों, आलमीन में रहमतें हैं, अल्लाह पाक की नेमतें हैं, उनका भी शुक्र करें। अल्लाह पाक ने जो हमारी ज़ात में नेमतें रखी हैं इनका भी शुक्र अदा करें। और यहाँ पर भी बड़ी लतीफ़ बात अर्ज कर जाऊँ, प्यारे आका के प्यारे गुलामों, ये दिल है ना, दिल सीने में, कोई अगर ये कहे कि हजरत 5 लाख ले ले, सीने में से दिल निकाल के दे दे, हम कहेंगे भाई अकल के नाखून लो, दिल निकल गया, 5 लाख काहे के लिए लो, मेरे किस काम का है? प्यारे आका के प्यारे गुलाम, हम दिल निकाल के नहीं देंगे। कोई कहे यार 10 लाख ले लो, आंख निकाल के दे दो, कोई देगा? तो भाई 10 लाख तो कभी ना कभी आ जाएंगे, ना भी आए तो चलेगा, आंख चली जाए तो जिंदगी का ज़ौक़ सलामत नहीं रहेगा। प्यारे आका के प्यारे गुलामों, अल्लाह पाक ने ये तो आप सुनते हैं ना, जितनी भी नेमतें अता फरमाई किसी पर जिक्र एहसान नहीं है। हमारी ज़ात में जितनी नेमतें हैं उनमें भी किसी पर जिक्र एहसान नहीं है। जब इमामुल अंबिया की ज़ात की बारी आई ना तो एहसान का जिक्र फरमाया है, तो हम जान जाएं कि हमारी जानें कीमती नहीं है, इमामुल अंबिया की ज़ात कीमती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस कीमती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कोई हर्फ आए हम गवारा नहीं करेंगे। ये ग़ुलामी का हक़ है कि हम हक़ अदा करें। सुभान अल्लाह। हम देखते नहीं हैं कि हमारे ये अमाल की वजह है। पहले मुसलमानों को लोग देखते थे, खुदा की कसम सूरत देख के कलमा पढ़ लिया करते थे, ऐसे मुसलमान होते हैं। सुभान अल्लाह।
آج تو ہمیں دیکھ کے بدزن ہو جاتے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے غلام سیرت صورت کو ایمان والوں کی طرح بنائے، مسلمانوں کی طرح بنائے، حضور کے غلاموں کی طرح بنائے۔ سبحان اللہ سبحان وہ فراز کے جہنمی کتے آج یہ فعل نہ کرتے اگر ہمارے اعمال قابل ہوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر طعن و تشریح کرتے ہوئے نظر نہ آتے، اگر ہمارے اعمال کامل ہوتے، فوراً منہ پر تماچا مارنے والے ہوتے تو کوئی خبیث اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عیب نہ نکالتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ دنیا داری میں بھی چلے، دین کو بھی ساتھ رکھیں، دین کو بھی وقت دے، سمجھیں کہ ضروریات دین کیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ علماء ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارا وقت قیمتی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کلمات ادا کیے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، اگر سمٹے تو میرے شیخ ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔